فلما پھر جب اتو سرکشی کی اما اس میں جو نہو منع کیا گیا تھا انہو جس سے قلنا کہا ہم نے لہم انہیں کونو ہو جاؤ قردۃ الخاسئین ذلیل بندر. تو جن بد اعمال سے ان کو منع کیا گیا تھا تو جب وہ ہمارے حکم اور اصرار پر بھی اس میں سے سرکشی کرنے لگے تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ. کچھ دنوں تک تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلتے رہے اور یہ مچھلیاں پکڑنے سے باز رہے. شیطان نے ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈال دیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں کھانے سے منع کیا گیا ہے، تم آج نہ کھاؤ، پکڑ لو اور جس دن منع نہ کیا گیا ہو اس دن کھا لینا. تو جو سچے مسلمان تھے وہ اس بہانے بازی میں نہیں آئے اور دوسرے مسلمانوں کو سمجھایا کہ دیکھو شکار کھیلنا شروع نہ کرو، شکار کرنا اور کھانا دونوں ممنوع ہے. اگلے جمعے کے دن جو جماعت شیطانی پھندے میں پھنس چکی تھی وہ اپنے بچوں سمیت شکار کو نکل کھڑی ہوئی. باقی کے لوگوں کی دو جماعتیں بن گئی، ایک ان کے دائیں ایک بائیں. تو دائیں جانے والی تو جماعت روکتی رہی کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کے عذابوں کی تیاری کرو. بائیں والوں نے کہا تم ان کو کیوں روکتے ہو، یہ تو گناہ گار ہیں، تم انہیں کیا نصیحت کرو گے. تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے ہاں تو ہم چھوٹ جائیں گے اور ہمیں اب تک مایوسی بھی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مایوس کبھی نہیں کیا. تو ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ بھی سنور جائیں اور عذابوں سے بچے رہیں. لیکن یہ لوگ اپنی بے ایمانی سے باز نہ آئے اور نصیحت انہیں فائدہ مند ثابت نہ ہوئی. تو دائیں طرف کے لوگوں نے کہا تم نے ہمارا کہا نہ مانا، اللہ کی نافرمانی کی، تو کوئی شک نہیں کہ راتوں رات تم پر عذاب آ جائے. اللہ تمہیں زمین میں دھنسا دے، تم پر پتھر برسا دے یا تمہیں کسی اور طرح سے سزا دے. رات ہم یہیں گزاریں گے اور تمہارے ساتھ شہر میں نہیں رہیں گے. جب صبح ہو گئی اور شہر کے دروازے نہ کھلے تو انہوں نے آوازیں دی لیکن کوئی جواب نہ آیا. آخر سیڑھی لگا کر ایک شخص کو قلعے کی دیوار پر چڑھایا گیا. اس نے دیکھا تو حیران رہ گیا کہ سب لوگ بندر بنا دیے گئے ہیں. اس نے سب مسلمانوں کو خبر دی تو یہ دروازے توڑ کر اندر گئے تو دیکھا کہ سب بندر بن گئے ہیں کہ کسی کو پہچان نہ پائے، لیکن وہ پہچان گئے. ہر بندر اپنے اپنے رشتہ دار کے قدموں میں لوٹنے لگا، ان کے کپڑے پکڑ کر رونے لگا. تو انہوں نے کہا دیکھو ہم تمہیں منع کر رہے تھے لیکن تم منع ہی نہیں ہوئے. وَإِذْ اور جب تَأَذَّنَ حکم دیا ربو کا تیرے رب نے لَيَبْعَثَنَّ کہ مقرر کر دے یا مسلط کر دے علیہم ان پر الی یوم القیامت قیامت کے دن تک کے لیے من یسومہم کہ پہنچے ان کو سوء العذاب برا عذاب. اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے یہود کو آگاہ کیا تھا، حکم دیا تھا کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے شخص کو مسلط رکھے گا جو انہیں عذاب پہنچاتا رہے گا، تکلیفیں دیتا رہے گا. انا بے شک ربا کا آپ کا رب لسریع العقاب جلد عذاب کرنے والا ہے. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لغفور رحیم بخشنے والا مہربان بھی ہے. اگر وہ عذاب دینے والا ہے تو بخشنے والا مہربان بھی ہے. تم اس کو آزما کے تو دیکھو، اسے معافی مانگ کر تو دیکھو تو کیسے وہ اپنے عذاب ہٹاتا ہے اور اپنی رحمت تم پر وسیع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہود کو اطلاع کر دی کہ ان کی سخت نافرمانی کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے قیامت تک کے لیے ان پر یہ عذاب ہے. ذلت میں رہو، تم لوگ پستی میں گرتے چلے جاؤ. خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان پر تاوان مقرر کر دیا تھا، 7 سال یا 13 سال تک یہ اسے ادا کرتے رہے. تو سب سے پہلے حراج کا جو طریقہ ہے آپ نے ہی ایجاد کیا. ان پر یونانیوں کی حکومت ہوئی، پھر کسرانیوں کی، کلدانیوں کی اور نصرانیوں کی. سب کے زمانے میں یہ ذلیل ہی رہے. ان سے جزیہ لیا جاتا رہا اور انہیں پستی سے ابھرنے کا موقع نہ ملا. پھر اسلام آیا اور اس نے بھی انہیں پست کیا، جزیہ اور حراج برابر ان سے وصول ہوتا رہا، غرض یہ ذلیل ہی رہے. وَقَطَّعْنَاهُمْ اور الگ کر دیا ہم نے ان کو فی الارض زمین میں امماً امتوں میں، گروہوں میں، اور ہم نے ان کو جماعت جماعت کر کے ملک میں الگ کر دیا. منہم الصالحون ان میں سے نیکوکار بھی ہیں، ومنہم دون ذالک اور ان کے علاوہ بھی. وَبَلَوْنَاهُمْ اور آزمایا ہم نے ان کو بالحسنات نیکیوں سے، والسیئات اور برائیوں سے، لعلہم شاید کہ وہ یرجعون
پلٹ جائیں، اور ہم نے ان کو جماعت جماعت کر کے ملک میں منتشر کر دیا، بعض ان میں سے نیکوکار ہیں اور بعض اور طرح کے یعنی کہ بدکار، اور ہم آسائشوں اور تکلیفوں دونوں سے ان کو آزماتے رہے تاکہ وہ تمہاری طرف رجوع کریں۔ بنی اسرائیل مختلف فرقے اور گروہ کر کے زمین میں پھیلا دیے گئے، جیسا کہ فرمان ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے کہا تم زمین میں رہو، جب آخرت کا وعدہ آئے گا ہم تمہیں جمع کریں گے، ان میں کچھ تو نیک تھے کچھ بد۔ تو جنات میں بھی یہی حال ہے، جیسا کہ سورۃ جن میں ان کا قول ہے کہ ہم میں تو کچھ نیک ہیں کچھ اور طرح کے، ہمارے بھی مختلف فرقے ہوتے آئے ہیں۔ پھر فرمان ہے ہم نے انہیں سختی سے لالچ، خوف، عافیت، بلا، غرض ہر طرح سے پرکھ لیا تاکہ وہ اپنے بد اعمال سے ہٹ جائیں۔ تو جب یہ زمانہ بھی گزرا جس میں نیک و بد ہر طرح کے لوگ تھے، تو ان کے بعد ایسے نافرمان لوگ آئے جن میں کوئی بلائی اور خیریت تھی ہی نہیں، تو یہ اب تورات کی تلاوت والے رہ گئے ہیں۔ فخلف، پھر جانشینی کی، من بعدہم، ان کے بعد، خلفن، ناحلفوں نے، ان کے بعد جو ناحلف تھے ان کے قائم مقام بنے، وارث الکتابہ، وارث ہوئے کتاب کے، یاخذون، وہ لیتے ہیں، عرضا، سامان، حاضل ادنا، اس حقیر کا یعنی اس حقیر دنیا کا وہ سامان لے لیتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، سَيُغْفَرُ لَنَا، تو ان قریب ہم بخش دیے جائیں گے، وَإِن يَأْتِهِمْ، اور اگر آئے ان کے پاس، عَرَضٌ، سامان، مِثْلُهُ، اسی کی مانند، يَأْخُذُوهُ، اس کو لے لیتے ہیں۔ پھر ان کے جو قائم مقام تھے نحلف آئے تو جو کتاب کے وارث بنے، وہ دنیا کے سامان کو لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے، اور اگر ان کے سامنے پھر ویسا ہی مال آ جاتا ہے تو اس سے بھی لے لیتے ہیں۔ علم، کیا نہیں ان پر، میثاق الکتابی، کتاب کا وعدہ، تو کیا ان سے کتاب کی نسبت کوئی عہد نہیں لیا گیا؟ اللہ، یہ کہنا، یقولو، کہیں، اللہ، اللہ پر، الا الحق، کہ وہ اللہ پر سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے، کیا ان سے یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کتاب میں؟ وَدَرَسُوا، اور انہوں نے پڑھ لیا، مَا فِیہ، جو کہ اس میں ہے، اور انہوں نے اس کو پڑھ لیا جو کچھ بھی کتاب میں موجود ہے۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ، اور آخرت کا گھر، خیرٌ، بہتر ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو کہ پرہیزگاری اختیار کریں، اور آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ پھر ان کے بعد ان کے جو جانشین بنے وہ نہایت کی ناحلف تھے، جو کتاب کے وارث بنا دیے گئے، تو انہوں نے دنیا کا سامان لے لیا آخرت کے بدلے اور کہتے رہے کہ ہم بخش دیے جائیں گے۔ ان کے سامنے بھی ویسا ہی مال آ جائے تو وہ بھی اسے لے لیتے ہیں، اور کیا ان سے کتاب کی نسبت عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ پر سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کو انہوں نے پڑھ بھی لیا ہے، اور آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ ان کے بعد ایسے ناحلف آئے کہ جنہوں نے نماز تک چھوڑ دی، بنی اسرائیل تباہی بربادی میں پڑ گیا۔ آج ایک کو قاضی بناتے ہیں، وہ رشوتیں کھانے لگتا اور احکامات کو بدلنے لگتا، اور پھر اسے ہٹا کر دوسرے کو قائم مقام بنا لیتے، اس کا بھی یہی حال ہوتا۔ پھر وہ لوگوں میں سے انہی لوگوں کو چنتے ہیں کہ جو پچھلے ہی قاضیوں جیسا تھا، حاکموں جیسا تھا، وہ بھی رشوتیں لینے لگتا ہے اور ناحق فیصلے کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، حالانکہ تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ تم حق ثابت کرو گے، ظاہر کرو گے، اسے نہیں چھپاؤ گے، لیکن یہ ذلیل دنیا کے لالچ میں آ کر عذاب مول لے رہے ہیں۔ اسی وعدے کا بیان جید میں ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے عہد لیا تھا کہ وہ اللہ کی کتاب لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہیں گے اور کوئی بات نہیں چھپائیں گے۔ والذین، اور وہ لوگ جو یمسکون، پکڑتے ہیں، بالکتابی، کتاب کو، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، تو جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رکھتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں،
انا بے شک لا نضیع نہیں ہم ضائع کرتے اجر المصلحین اجر نیکوکاروں کا۔ تو جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، تو ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تقویٰ کیا، حرام سے بچے، نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ لگے، رب کی اطاعت کی، تو آخرت میں تمہیں بہت اجر ملے گا جو اس دنیا سے بہت ہی بہتر ہے۔ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں کہ قیمتی چیزوں کو چھوڑ کر تم اس دنیا کے پیچھے پڑے ہو، جنتوں کو چھوڑ کر تم اس دنیا کے لالچ میں پڑ گئے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ مومنوں کی تعریف کرتا ہے جو کتاب اللہ پر قائم ہے اور اس کتاب کی رہنمائی کے مطابق پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، دل سے مانتے ہیں اور اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں، اس کے منع کردہ کاموں سے رک گئے ہیں، نماز کو پابندی سے، دلچسپی سے، خشوع و خضوع سے ادا کرتے ہیں۔ حقیقتاً یہی لوگ اصلاح پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرے گا۔